وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المائدہ کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں پچھلی آیات میں ان احسانات کا اور نعمتوں کا ذکر فرمایا جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ اب آخرت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ آخرت میں سب پیغمبر بھی حاضر ہوں گے اور سب انسان بھی اللہ کے سامنے موجود ہوں گے۔ تمام انبیاء سے بھی سوال ہوگا اور تمام انسانوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو یہاں اب ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عیسیٰ ابن مریم کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور پھر سوال کرے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے، لیکن حجت تمام کرنے کے لیے ایسا کرے گا۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یاد کرو اس موقع کو جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا یہ بات کہی تھی تو نے لوگوں سے اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لو۔ اب دیکھیں اللہ کو تو ویسے ہی معلوم ہے، لیکن حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا یہ ساری نعمتیں یاد دلانے کے بعد کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے مقابلے میں خدا بنا لو؟ کالا، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم جواب میں عرض کریں گے سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، تو ہر کجی سے، ہر عیب سے، ہر قصور سے تیری ذات پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، بھلا میں وہ بات کیسے کہتا جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ تو بڑی ناحق بات ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور کو معبود اختیار کیا جائے یا کسی کے بارے میں کہا جائے تو ہی یکتا معبود ہے کائنات کا، بھلا میری کیا مجال تھی کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے حق نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی فقط علمتا، تو وہ تیرے علم میں ہوتی، یعنی تو جانتا اس بات کو۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے۔ یا اللہ تو دلوں کے حال جانتا، جو کچھ میرے دل میں ہے تو جانتا ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسک، اور جو کچھ تیرے دل میں ہے معبود میں نہیں جانتا۔ یعنی تیرے ارادوں کو، تیرے جو بھی تیرے پروگرام ہیں، جو تو کرنا چاہتا ہے کسی کو معلوم نہیں، لیکن ہر شخص کے دل میں جو کچھ ہے وہ تو جانتا ہے۔ انک انت علام الغیوب، یقیناً تو غیب کی حقیقتوں کو جاننے والا ہے، یہ علم تیرا ہی ہے۔ ہم تو وہی کچھ جانتے ہیں جو کچھ تو ہمیں بتاتا ہے، جو علم تو ہمیں دیتا ہے۔ ما قلت لہم،
میں نے انہیں کچھ نہیں کہا سوائے اس کے الا ما امرتنی بھی، جس چیز کا تو نے مجھے حکم دیا. یعنی میں نے تو لوگوں کو وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. اور وہ بات کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اور یہ بات ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو کہی ہے. یعنی نقطہ آغاز ہی یہ ہے ہر پیغمبر کی دعوت کا کہ بندگی کرو اس رب کی جو ہمارا سب کا رب ہے، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور اے پروردگار جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا تو ان پر گواہ تھا، میں ان پر گواہ تھا. فلما توفیتنی، لیکن جب تو نے مجھے واپس بلا لیا، کنت انت رقیب علیہم، تو پھر تو ان پر گواہ. یعنی میں تو اس وقت تک ہی ان کے حال پر نظر رکھے ہوئے تھا جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا، لیکن جب تو نے مجھے واپس بلا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگہبان، تو ہی ان پر نگران. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. کائنات کی ہر چیز تیری نگاہ میں ہے، تیرے علم میں ہے، تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے کائنات کی کوئی چیز. ان تعذبہم، اب دیکھیں کیسا انداز ہے پیغمبر کا. فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اے پروردگار اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں. یعنی ایک در پردہ نرمی کی درخواست بھی ہے کہ اے پروردگار ان تعذبہم فإنہم عبادک، تو یہ تیرے ہی بندے ہیں اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو ہر چیز پر غالب ہے اور حکیم ہے، دانا ہے. یعنی کون تجھ سے پوچھنے والا ہے، تیری مغفرت بے حساب ہے. قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی جو ہے فائدہ دے گی. سچے کون ہیں؟ جنہوں نے دنیا میں پیغمبروں کی دعوت کو سچ مانا، سچ جانا اور اس کو قبول کر لیا. تو آج یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج سچوں کو ان کی سچائی جو ہے وہ نفع دے گی، فائدہ دے گی. لہم جنات، ان کے لیے تو باغات ہیں، سچوں کے لیے. اور تجری من تحت الانہار، اور جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کتنا بڑا اجر ہے. دیکھیں دنیا کی یہ مختصر سی زندگی، نہ جانے کس کے حصے میں کتنی لکھی ہے اللہ نے. اس کو اگر سچائی کے ساتھ بسر کرے گا کوئی تو پھر وہ زندگی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. بڑی باعزت زندگی، بہت نعمتوں بھری زندگی، کوئی مشقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی یعنی کسی قسم کا فکر نہیں. اور احسان جتلا کر نہیں دے گا اللہ، بڑی عزت کے ساتھ دے گا، بہت عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ دے گا. رضی اللہ عنہم، وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. یعنی کتنی بڑی یہ سعادت کی بات ہے کہ انسان اللہ سے راضی ہو جائے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے. ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ جس کی آخرت کی زندگی عیش و آرام کی مل جائے. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض، اے لوگو اس بات کو پیش نظر رکھو، آسمان اور زمین کی فرما روائی اللہ ہی کی ہے. وما فیہن، اور جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے، زمین و آسمان سے مراد پوری کائنات ہوتی ہے، سب پر اللہ کی فرما روائی ہے، اس کی حکمرانی ہے. اور ہم سب گواہ ہیں اس پہ، ہم جانتے ہیں اس بات پر. رات دن دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں یہ سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، اور کر لیں کون کر رہا ہے یہ کام سب. اسی طرح سے یہ رات دن کی تبدیلی روز ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے. کس کے بس میں ہے یہ؟ اب دن سورج نکلے گا، دن آ جائے گا، کیسے متحرک ہو جائیں گے اپنے اپنے کاموں میں. پھر جیسے شام ہوتی ہے سب پلٹتے ہیں اپنے اپنے بسیروں کی طرف، اور کس طرح سے اپنی تھکن اتارتے ہیں، صبح تر و تازہ ہو. یعنی کتنی بڑی پر حکمت ہے اس کی یہ کائنات. کس طرح سے یہ نباتات اگ رہی ہیں، کس کے کنٹرول میں ہے، کون ان کو اگا رہا ہے، کون ان میں پھل پھول لا رہا ہے، کون یہ سارا رزق کا اہتمام کیے ہوئے ہے.
یہ جاندار یعنی جانور، یہ گائے بھینس بھیڑ بکری کس طرح سے نشو نما پا رہی، ہر سال کتنے قربان ہوتے ہیں، کوئی کمی آتی ہے؟ کس طرح سے ان کے ذریعے سے گوشت کا سامان، دودھ کا سامان، چمڑے کا سامان سب ہمارے لیے کر دیا اس نے۔ یعنی کتنی بڑی حقیقت ہے، یہ انسان کیوں نہیں مانتا اس کو کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، کہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان ہر چیز پر اللہ کی فرما روائی ہے، اس کی بادشاہت۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اپنی اس کائنات میں پوری قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، اسے ہر طرح کی قدرت حاصل ہے۔ تو انسان اس چیز کو پیش نظر رکھے اور اپنی اس زندگی کو بہت غنیمت سمجھے، ایک ایک لمحے کو جو لمحہ گزر گیا وہ نہیں آنا، یہی احساس ہونا چاہیے۔ اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک لمحے کا حساب لے گا، پوچھے گا کہ کیسے بسر کر کے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین۔